والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأسر البكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزبية وجود التكبية النكابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. سبحان الله. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام عليكم ورحمة الله. عزیزان گرامی، برادران عزیز، معزز سامعین حضرات، مسلسل سیر سے گفتگو آپ سن رہے ہیں. یہ اشیاء مجالس کی 14ویں مجلس حرام اور حلال کے سلسلے سے بحث چل رہی ہے. کل کی گفتگو جو ہوئی تھی اولاً شروع میں کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، بغض و حسد نہیں رکھنا چاہیے، اور انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ چند باتیں آپ کے ذہن عالیہ تک آج پہنچانا چاہوں گا. 2-3 باتیں عزاداری کے سلسلے سے اور عزاداری کیسے پہنچی ہم تک ان سلسلوں سے، اور آج کے جو حالات ہیں اس سلسلے سے بیانات ہوں گے. تو خداوند عالم نے تکبر کرنے سے لیے منع کیا ہے. جس طریقے سے انسان متکبر ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کسی سے کبھی بدگمانی مت کرنا، بدگمان مت بننا. کیونکہ غلط فہمیاں ہی دوریاں بڑھاتی ہے، غلط فہمیاں ہی دوریاں بڑھاتی ہے. ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے. استاد مشہور عالم دین مہدی قوامی، یہ فامل نیم ہے. سید مہدی قوامی جو ہے، قوامی وہ فامل نیم ہے ان لوگوں کا. درس دیتے ہیں اور ان کے درس میں بہت زیادہ طلاب ہوتے ہیں. ان کے درس میں ان کے شاگرد بہت ہوتے ہیں. ایک شاگرد نے کیا دیکھا کہ استاد ادھر سے جا رہے ہیں جہاں پہ جانا مناسب نہ ہو. جو علاقہ بہت بدنام علاقہ ہے استاد وہاں سے جا رہے ہیں، اور آگے آگے یہ ہے، پیچھے پیچھے ایک عورت ان کے چلی آ رہی ہے. یہ بدگمان ہو گئے کہ یہ استاد ہیں ہمارے، اور اس علاقے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس علاقے میں ہیں موجود. دیکھیے انسان جو بدگمان ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، کوئی علاج نہیں.
چند باتیں پہلے یہ تقریباً سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں آپ کو آخری منزل تک لے کر جانا ہے۔ اب یہ بدگمان ہوئے جو شاگرد ہے، انہوں نے کہا کہ اب ان کے کلاس میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف عام ہیں، معمم ہیں، شاگرد بھی جو ہے وہ معمم ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ آج اب کلاسز میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ دن کے بعد یہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ چلو استاد، وہ ان کا اعمال استاد جانے اور استاد کا اعمال خود استاد جانے، ہم سے کیا لینا دینا۔ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، درس میں چلتے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، چلو درس میں چلتے ہیں۔ اب یہ پہنچے اور دیکھیے اللہ کیا انتظام کرتا، واقعی عالم تھے، پڑھے لکھے۔ تو جس دن یہ کلاس میں گئے، اس دن مہدی، سید مہدی جو ہے وہ بدگمانی کے اوپر درس دے رہے تھے۔ جیسے جیسے یہ مثال پیش کرتے رہے، وہ اپنے طریقے سے درس دیتے رہے، یہ اندر سے سوچتے رہے استاد آپ تو بتا رہے ہیں خود آپ ایسے ہی ہیں، آپ بتا رہے ہیں خود آپ ایسے ہی ہیں۔ وہ درس دیتے جا رہے ہیں اور یہ سوچتے جا رہے ہیں خود ایسے ہی ہیں، آپ جو ہے مثالیں پیش کر رہے ہیں، یہ جو آگے آپ بتا رہے ہیں صرف آپ کے ساتھ ہی پیش ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بھی غلط ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، تھے میرے استاد، چلو جنازے میں چلتے ہیں۔ بہت بھیڑ جنازے میں، اس لیے کہ پڑھے لکھے عالم دین تھے، بہت سارے شاگرد تھے ان کے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ جب اٹھا، دیکھیے اللہ کیسے انسان کی باتوں کو، اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے تو اس کے دفن ہونے سے پہلے وہ بدگمانی ختم کر دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے خداوند عالم کا، اب یہ بھی پہنچے۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ جب جنازے میں آپ نکلے ہوتے ہیں کسی اور کے ساتھ اور ہو جاتے ہیں کسی اور کے ساتھ، کچھ دور چلے تو ایک انہی کا شاگرد، مہدی قوامی کا شاگرد جو ہے، ان کے پاس آ گیا، دوسرے شاگرد جو بدگمان ہے ان کے پاس آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے بہت اچھے جو ہے استاد تھے، بڑی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ یہ اپنے من میں سوچ رہا ہے، دیکھو ابھی بھی بدگمانی اس کے اندر ہے، یہ سوچ رہا ہے تم کہہ رہے ہو لیکن میں نے تو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ کہا ابھی جو ہے قبرستان دور ہے، میں استاد کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں تم سے، یہ واقعہ استاد کا نقل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے نقل کریے استاد کا۔ اب جو ہے وہ شاگرد جو ہے دوسرے شاگرد سے کہہ رہا ہے، کہا کہ استاد ایام اعظم فاطمیہ میں عشرے کی مجلس خطاب فرما رہے تھے، اور جب آخری مجلس پڑھ چکے تو لوگوں نے کچھ پیسے اکٹھا کر کے انہیں لا کے دے دیا، انہیں لا کر دے دیا۔ اب استاد ہیں، جب ان کو پیسہ ملا تو یہ میرے پاس آئے۔ دیکھیے شاگرد ہے، شاگرد کے پاس کار ہے، لیکن استاد ہے، استاد کے پاس کار نہیں ہے۔ کیسے کار رہے گی جب راہ خدا میں ہر چیز جو ہے لٹا دیتے تھے۔ کہا کہ وہ آئے میرے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں چلو آج گھوم کے آتے ہیں، آج پیسہ ملا ہے، آج پیسہ ملا ہے، ہم گھوم کے آتے ہیں۔ کہا استاد کہاں چلنا ہے؟ کہا پہلے بیٹھو تو گاڑی میں۔ اب بیٹھے، نکلے، کہا فلاں گلی میں چلو۔ کہا استاد وہاں پہ وہ تو بدنام علاقہ ہے۔ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کہا استاد میں نے استاد سے بحث کرنا شروع کر دیا، لیکن استاد نے مجھے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں نہ چلو۔ اتنا رعب و دبدبا تھا
کہ میں ان کی بات کو سن لیا اور چلا، اس علاقے میں پہنچا، استاد نے کہا کہ دیکھو وہ لڑکی دکھ رہی ہے، اسے بلا کر لے کے آؤ، اسے بلا کر لے کر آؤ۔ اب یہ کہہ رہا استاد، کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں میں لے کر آؤ بلوا کے، سید تھے، بلا کر گئے، کہا کہ وہ جو ہے بلا رہے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے تھے، لڑکی آئی، آنے کے بعد وہ پیچھے کا دروازہ کھولنے لگی، کہا نہیں ادھر آؤ، سامنے آؤ، کہا تم جانتی ہو کون میں؟ بلیک کا ماما تو دکھ رہا ہے نا، سید ہوں میں۔ دیکھیے کبھی کبھی کسی کو ایموشنل کرنا ہوتا ہے تو جملہ بھی ویسے کہنا پڑتا ہے، کہا میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں، یہ نہیں کہا کہ اولاد رسول میں سے، میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں، تم جانتی ہو مجھے؟ اور وہی لفافہ جو مجلس میں ملا تھا پورا نکالا، اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا، کہا یہ لو میرا اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے، جب بھی تمہیں پیسے کی ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا، جب بھی ضرورت پڑے، اور یہ پیسہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ میں نے 10 دن جو ہے بیوی کی خدمت انجام دیا تھا، اسی میں ملا ہوا پیسہ ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، جب بھی ضرورت ہو استعمال کر لینا، لیکن بیٹا یہ کام کو چھوڑ دو، توجہ چاہتا ہوں، اس کام کو چھوڑ دو۔ ابھی جو بدگمان تھے ان کے ذہن میں فوراً کے بتی جلی کہ میں نے اسی رات دیکھا تھا استاد کو، میں نے اسی رات، تو اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جو بدگمان تھا اس کی بدگمانی کو ختم کر دیا، جو بدگمان اس کی بدگمانی کو اللہ نے ختم کر دیا، اور پورا واقعہ سنو اس کا۔ اس کے بعد یہ کئی دن گزر گیا، مولا کی زیارت کے لیے حرم امیر المؤمنین میں پہنچے، پہنچنے کے بعد یہی سید جو ہے زیارت کو کھول کے پڑھ رہے ہیں، اب زیارت پڑھ ہی رہے ہیں، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، انہوں نے فوراً زیارت کو بند کر لیا، یعنی کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا زیارت سے بڑھ کے چیز ہے، انہوں نے زیارت کو بند کیا۔ پڑھے لکھے عالم دین تھے، ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہو، کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ وہ جو عورت دکھ رہی ہے وہ آپ کو بلا رہی ہے، وہ عورت جو دکھ رہی ہے وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ انہوں نے زیارت نہیں پڑھی، کہا ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی۔ اب یہ آگے بڑھے، اس عورت کے پاس پہنچے، عورت قدموں میں گرنے والی تھی، یہ ہٹ گئے پیچھے، اور اس کے بعد کہا آقا جان آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا پہچانا کون ہوں؟ کہا نہیں پہچانا، ایک بچہ بھی گودی میں تھا۔ کہا نہیں پہچانا۔ کہا بلا رات میں جب آئے تھے آپ مجھے پیسہ دیے تھے، تب سے میں نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اور وہ راستہ جب میں نے چھوڑا تو کچھ دنوں کے بعد مجھے بہترین شوہر بھی عطا ہو گیا، اور یہ میرا شوہر ہے۔ کبھی بھی جو ہے انسان کو بدگمانی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور ہر چیز سے اللہ نے روکا ہے، اور یہ واقعہ یہ فرش اعضا ہی درسگاہ ہے، یہیں سے سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یہیں سے سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر چیز فرش اعضا سے ہمیں عطا ہوتی ہے، فرش اعضا جیسی نعمت، اور فیمس ہونے کا طریقہ بھی سب سے پہلے فرش اعضا سے ہوتا ہے۔ انسان یہ عزاداری کے ذریعے سے انسان جو ہے فیمس ہوتا ہے، یہ عزاداری کے ذریعے ہی انسان مشہور ہوتا ہے۔ مثال دے دوں، آپ اپنے بچے کا ختنہ کروائیے، 15 لے کے اتروا دیجئے، لوگ آئیں گے کھا کے چلے جائیں گے، لیکن کوئی نہیں پہچانے گا کہ آپ کا لڑکا کون ہے،
کوئی نہیں پہچانے گا کہ آپ کا لڑکا کون ہے، بعد میں کوئی نہیں دیکھے گا بھی تو پہچانے گا نہیں کہ آپ کا لڑکا یہی ہے، اس لڑکے کے خطرے میں ہم گئے تھے۔ لیکن اسی مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک نوحہ پڑھ لے تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہی کہیں گے کہ وہی بچہ ہے جس نے نوحہ پڑھا تھا۔ یہ مشہور ہونے کا سب سے، اور عزاداری کے ذریعے، واقعاً عزاداری کے سلسلے سے، عزاداری سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ میں نے عزاداری سے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ دشمنوں نے بڑا فائدہ اٹھایا عزاداری سے۔ انہیں عزاداری سے امام حسین کے مقصد کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے ہم لوگوں نے سمجھا نہیں۔ وہ الگ بات ہے کریا کر لینا، یعنی شہزادی بخشوائیں گی، بے شک یہ ہے، حق ہے تو ہے، شہزادی بخشوائیں گی، لیکن برزخ کا خود انتظام کرنا ہوگا، برزخ کا خود انتظام کرنا ہوگا۔ محرم قریب آتا ہے، لوگ اچھا دیکھیں کتنے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ٹاکیز ہے، ہر جگہ فلم ہال ہے، پارک ہے، ہر جگہ کہیں بھی آپ کو کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا کہ یہاں مت جانا گناہ ہوگا، پارک میں مت جانا گناہ ہوگا، فلم مت دیکھنے جانا گناہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے مجلس میں مت جانا، مجلس میں مت جانا، اس لیے کہ مجلس میں جانا بدعت ہے، مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، مجلس میں جاؤ گے تو فلاں چیزیں ہو جائے گی۔ اب مجلس میں جانا بدعت کیوں بتا رہے ہیں؟ بدعت کیوں بتا رہے ہیں؟ جب کوئی مجلس میں آ جائے گا، آنے کے بعد اب وہ جب مجلس سے اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اپنے گھر نہیں جائے گا بلکہ مفتی کے ہاں پہنچے گا، اس کے دروازے میں پہنچے گا۔ کہا کیا ہوا تو اس کے دروازے میں کیوں پہنچے گا؟ اس لیے پہنچے گا کہ اس نے جو بتایا تمام عمر تک وہ اور تھا، مجلس میں جانے کے بعد پتا چلا یہ اور ہے، تو اسی لیے ہم لوگوں کو مجلسوں میں آنے کے لیے روکا جاتا ہے کہ مجلس میں جائے گا بگڑے گا اس کا کچھ نہیں، لیکن میرا کچھ بھی نہیں بچے گا، اس لیے روکا جاتا ہے مجلس میں آنے کی، اس لیے روکا جاتا ہے مجلس میں آنے کی۔ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے پر، جتنی باتیں آپ تک پہنچا دوں سنیے۔ حجاج کا دور ہے، حجاج ظالم بادشاہ، حجاج ظالم بادشاہ، روایت تاریخ کہتی ہے کہ حجاج جب تک 10 شیعہ کو مروا نہیں لیتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اللہ اکبر، 10 شیعہ کو مروا نہیں لیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ اتنا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم بادشاہ حجاج۔ جب یہ شیعوں پر ظلم کرنے لگا تو چوتھے امام نے شیعوں سے کہا کہ تم تقیہ اختیار کرو، تم لوگ تقیہ اختیار کرو۔ لوگوں نے تقیہ، شیعوں نے تقیہ اختیار کر لیا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون شیعہ ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کیا کہ جگہ جگہ پہ گڈھے کھدوا دو، جگہ جگہ پہ گڈھے کھدوا دو، اور جب گڈھے میں کوئی گرے تو گرنے والے کو نہیں بلکہ جو اسے نکال رہا ہے اسے میرے پاس لے کر آنا، جو اس کی توجہ چاہتا ہے کہ جملے پر، جو اس کی مدد کر رہا ہے اسے میرے پاس لے کر آنا، یعنی گرنے والے کو تمہیں لے کر نہیں آنا ہے، جو مدد کر رہا ہے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ یہی ہوا، گڈھا کھدوا دیا گیا۔ جب لوگ گرے نکالنے والے آگے بڑھے، کہا کہ گرنے والے کو نکالا گیا، جیسے ہی نکالا سپاہی آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جس نے نکالا تھا۔ حجاج کے پاس
ہیں. توجہ چاہتا ہوں, انہیں قتل کر دو, یہ شیعہ ہے. تو کیسے پہچانا اس نے کہ یہ شیعہ ہے, یعنی مدد کی اس نے کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک مجمع کا, توجہ چاہتا ہوں کہ سنیے گا کہ گرنے والے کو نکال دیا, گرنے والے کو نکال دیا, جس نے نکالا, جس نے مدد کی, کہا اسے قتل کر دو, یہ شیعہ ہے. تو میں جملہ کہنے بھی دیے تو گرنے والوں کو تو ہی لوگ تو سہارا دے سکتے ہیں, یا علی دیں گے یا علی والا. یا علی دیں گے یا علی والا. گرنے والے کو دو ہی لوگ تو سہارا دے سکتے ہیں, یا علی یا علی والا سہارا دے سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ظالم کی, جو بھی مظلوم کی مدد کرتا ہے وہ علی والا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے کہ ہر جگہ پہ 57 ممالک موجود تھے, 57 ممالک موجود تھے, لیکن جب بھی ظلم ہوا, جب بھی ظلم ہوا تو مظلوم کے ساتھ صرف ایران ہی کھڑا ہوا نظر آیا. حق والے کبھی باطل سے بیعت نہیں کر سکتے, حق والے کبھی باطل سے بیعت نہیں کر سکتے. امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا؟ امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں حسین تیرو یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, بلکہ امام حسین نے یہ جملہ کہہ دیا, امام حسین نے یہ صاف کر دیا کہ جو بھی حسینی ہوگا, حسینی کردار ہوگا, وہ کبھی یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا. امام آگے کا دیکھ رہے تھے, آج آئیے دیکھ لیجئے, جو بھی حسین کی سیرت پہ عمل کرتا ہے, ایران نے ظالم کی بیعت نہیں کی. اللہم صلی علی محمد. ایران نے ظالم کی ظالم کی جو ہے بیعت نہیں کی. توجہ چاہیے, ظالم کی بیعت نہیں کی. بہت واقعی جب کوئی علی والے سے ٹکراتا ہے تو وہ مانگتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی بھی علی والوں سے ٹکرائے, حق سے ٹکراؤ گے تو چور ہو جاؤ گے. حق سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیجئے, آج دیکھیے کہ کتنا ذلیل ہو رہا ہے امریکہ, کتنا ذلیل ہو رہا ہے امریکہ. کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ علی والوں سے ٹکرایا ہے, کیونکہ یہ علی والوں سے ٹکرایا ہے. جو بھی علی والوں سے ٹکرائے گا وہ نابود ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک جملہ کہنے دیتے, ایک جملہ کہو کہ اگر علی والوں سے الجھو گے تو مانگتے ہوئے نظر آؤ گے, مانگتے ہوئے نظر آؤ گے. سپر پاور تھا ایران, سپر پاور تھا امریکہ, امریکہ سپر پاور تھا. اس نے بہت کوششیں کی, ایران کو مٹا دے, ایران کو مٹا دے, ایران کو مٹا دے, لیکن نہیں مٹا سکا. وجہ کیا تھی کہ ایران کو نہیں مٹا پایا؟ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ سنتے جائیے. اس لیے کہ ایران ہمیشہ حسین کی سیرت پہ چلتا رہا, حسین کی سیرت پہ چلتا رہا. تو معلوم چلا جو بھی حسین
مٹانا چاہے. اور سب سے بڑا کرم ایران کے ساتھ یہ ہے کہ ایران کی سرزمین پر ایک بھائی اور بہن موجود ہے. ایران کی سرزمین پر موجود ہے. اگر حق والوں سے ٹکراؤ گے، علی والوں سے ٹکراؤ گے تو مانگتے ہوئے نظر آؤ گے. جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اب سن لیجئے، جیسے چاہے ویسے سنیے گا. علی والوں سے ٹکرانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہے امریکہ اور ٹرمپ لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے نظر آئے. چین ہماری مدد کر دو، چین ہماری مدد کر دو، فرانس ہماری مدد کر دو، فرانس ہماری مدد کر دو، ارے یو ہماری مدد کر دو، سعودی عربیہ ہماری مدد کر دو، ارے کینیڈا ہماری مدد کر دو، امریکہ ہماری مدد کر دو. ارے امریکہ مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھارت ہماری مدد کر دو، ارے چین ہماری مدد کر دو، روس ہماری مدد کر دو. تو جملہ کہنے دیجیے گا کہ اگر کوئی اسلام سے ٹکرائے گا تو مانگتا ہوا نظر آئے گا. ٹکرائے گا تو مانگتا ہوا نظر آئے گا. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے سوال پڑھتے ہوئے محمد بن علی محمد کا. زندہ زندہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا اللہم صلی علی محمد. جو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں شیعوں کے سامنے نہیں شیشے کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک آواز ہے بلند پڑھے میں جل کے محمد انوال محمد پر. صرف آگے والے نے ذمہ داری لے کر رکھی ہے، پیچھے والے سلوات نہیں پڑھ سکتے ہیں. سلوات پڑھے محمد انوال محمد پر. تو حق سے جو بھی ٹکرائے گا وہ نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. آج دیکھیے ایران کے اوپر کتنی پابندیاں لگائی گئی. 47 سال تک ایران کے اوپر پابندیاں لگائی گئی. کتنے سیکشن لگائے گئے ایران کے اوپر. کئی سو جو ہے نہ ایران کسی کو تیل بیچ سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی چیزیں خرید سکتا ہے. اتنی پابندیاں لگائی گئی ایران کے اوپر. آپ یہ بتائیے ایران کبھی دبا؟ ایران کبھی دبا یا کسی سے کم ہوا؟ اتنی پابندیوں کے بعد بھی ایران اتنی ترقی تک گیا. وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی اتنی پابندیاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی. 47 سال کم نہیں ہوتا ایک ملک کے لیے. 47 سال پابندیاں لگائی گئی. آج دیکھ لیجئے 47 سال پابندیاں لگائی گئی ایران کے اوپر، لیکن ایران کمزور نہیں ہوا بلکہ طاقتور ہوا. کمزور نہیں ہوا، طاقتور ہوا. اب یہاں پہ جملہ کہہ رہا ہوں، علی والوں کا مجمع ہے، یہ جملہ آپ سن لیجئے گا. کتنے 47 سال پابندیاں لگائی گئی ایران کے اوپر. ایران ترقی یافتہ ملک بن گیا پابندیوں کے باوجود. ارے کرم ہے اس علی کا جو مدد کر رہے تھے. اب اتنی پابندیوں کے باوجود ایران کا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایران نے صرف 3 دن پابندیاں لگائی. ایران نے صرف 3 دن
علی والے ایک بھی پابندی لگا دیں۔ انہوں نے سوچا کہ خامنائی صاحب کو مار دیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گی۔ اور اس وقت مارا رمضان کے مہینے میں ایک جملہ کہنے دیجئے، میں ملا نہیں رہا ہوں، ایک آقا ہے، ایک اس کا غلام ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی سیرت مولا کائنات پہ چلتا ہے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آج ہم لوگ خمینی صاحب کو نہیں بھلا سکتے، اس لیے کہ انقلاب سب سے پہلے خمینی صاحب لے کر آئے۔ اب آنے والی نسل کبھی خامنائی کو نہیں بھلا سکتی، اس لیے کہ لانے والے خمینی صاحب تھے، بچانے والے خامنائی صاحب ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے، کبھی بھی اب کوئی نہیں بھلا سکتا رہبر کو۔ 4 مصرے میں اپنے خود پڑھ رہا ہوں کہ خامنائی سے جو یہ رشتہ ہے، خامنائی سے جو یہ رشتہ ہے، کیسے جینا ہے یہ سکھاتا ہے۔ خامنائی سے توجہ چاہتا ہوں ایک جملے، ایک جو مصرے پر، خامنائی سے جو یہ رشتہ ہے کیسے جینا ہے یہ سکھاتا ہے، اور مار سکتا نہیں جہاں ان کو، مار سکتا نہیں جہاں ان کو، خامنائی دلوں میں زندہ ہے۔ مار سکتا نہیں جہاں ان کو، خامنائی دلوں میں زندہ ہے، خامنائی دلوں میں زندہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے کہ مارنے کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی۔ جب اس سے پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے جب 12 دن کی جنگ ہوئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بنکر میں چلے گئے، بنکر میں چلے گئے، بنکر میں چلے گئے۔ لوگوں نے یہی کہا بنکر میں چلے گئے۔ جمعے کا اعلان کر کے بتا دیا کہ علی والے ڈرتے نہیں ہیں، علی والے ڈرتے نہیں ہیں، کب بنکر میں۔ اور شاہد میں خود ہوں، اس جمعہ کو میں ان کے پیچھے خود پڑھ کے آیا کہ علی والے ڈرتے نہیں ہیں، جمعے کا اعلان کر کے بتایا۔ لوگ تمام ممالک کے لوگ کہتے رہے، تمام ممالک کے لوگ کہتے رہے کہ بنکر میں چلے گئے، بنکر میں چلے گئے، بنکر میں چلے گئے، بنکر میں چلے گئے۔ ارے میں کہوں گا جیسے ہی جمعے کا اعلان ہوا، جمعے کا اعلان ہوا، رہبر جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو جملہ بلند کے کہہ دوں کہ یہ ہوتے ہیں علی والے۔ علی والے غدیر کے میدان میں نظر تو آئیں گے لیکن سقیفہ میں نہیں۔ علی والے کبھی بھی کوئی بھی جنگ آپ اٹھا کے دیکھیے، اسلام کی کوئی بھی جنگ ہو، اسلام کی، بس آخری فکرہ، اسلام کی کوئی بھی جنگ ہو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہمیشہ جیت اس کی ہوئی جو حق پہ تھا، جو حق پہ تھا۔ اسلام کی پہلی جنگ کتنے افراد؟ 313 افراد، سامنے کتنے لوگ؟ 1000 لوگ، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ جو 313 تھے، جو 313 تھے۔ بس آخری مجمع تک آخری جملہ سن لیجیے، جو 313 تھے ان کی فتح ہوئی، جو 1000 تھے وہ ہار گئے، وہ ہار گئے۔ کیسے ہار گئے؟ یہ جو 313 تھے یہ اللہ کے ماننے والے تھے، الہی طاقت پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ آج ایران بھی
پڑھنے لگوں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. خود علم کے میدان میں لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ نہیں چھے، مرجع نہیں چھے. پہلے جا کے اچھے سے مطالعہ کرو ان کی زندگی کے بارے میں، تب پتہ چلے گا کہ کیا تھے کیا نہیں تھے. تب معلوم چلے گا کہ کیا تھے کیا نہیں تھے. 20 سال کی ایج میں مشہد میں جو بڑی بڑی کتابیں ہوا کرتی تھی وہ پڑھاتے تھے، پڑھتے نہیں پڑھاتے تھے. یہ ہر چیز میں ماہر تھے، خود شاعر بھی تھے. علامہ اقبال کانفرنس تہران میں ہوئی، بس یہ نقل کر دیتا ہوں. علامہ اقبال کہاں کے ہیں؟ ہند کے، اور تہران ایران الگ بات ہے. خود ان کا فرزند احمد اس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت یہ رہبر حکومت میں تھے، ان کی تقریر تھی. وہ کانفرنس کی بات بتا رہا، ان کی تقریر تھی. آپ جا کے ابھی بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ان کی تقریر تھی رہبر کی. رہبر نے علامہ اقبال کے بارے میں جو تقریر کی، ارے لوگ کہتے ہیں خود جو ہے علامہ اقبال کا لڑکا اٹھا، تمام پروٹوکال کو توڑتے ہوئے مائک تک پہنچا، رہبر تک پہنچا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ایک جملہ کہا. مائک پکڑ کے ایک جملہ کہا. آخری میں جو تک سن لیجیے، ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ ارے علامہ اقبال کے لڑکے نے کہا، آج میں نے پہچانا کہ میرا بابا کون تھا. آج میں نے پہچانا کہ میرے بابا کی اہمیت کیا تھی. تو معلوم چلا کہ علامہ اقبال کے بارے میں جتنا رہبر جانتے تھے اتنا ان کا لڑکا بھی نہیں جانتا تھا. صلوات پڑھو محمد انوار. جتنا رہبر جانتے تھے اتنا ان کا فرزند بھی نہیں جانتا تھا. واقعہ کسی کو برا لگے، لیکن آج شیعت کو پہچنوایا ہے. شیعت کو پہچنوایا ہے. پہلے ہی دن مجلس پڑھنے والا، لیکن وہ گفتگو جو ہے سلسلے سے چلتی گئی. واقعہ میں نہیں ڈرتا کسی سے. خود میں نے ممبئی میں اخباریوں کے درمیان پڑھا تھا، خود شعر پڑھا تھا جا کے. چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دیکھ، چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دیکھ، شکل میں اخباریت کے آ گیا شیطان دیکھ. چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان. اپنا شعر پڑھ رہا ہوں، یہ میں پڑھ کے آیا ہوں، اور اس کو میں ممبر میں نہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا کیا کیا واقعات ہوئے تھے اس کے بعد. چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دے، شکل میں اخباریت کے آ گیا شیطان دے. اے خدا تو ہی بتا، اے خدا صلی محمد وعلی محمد پر. چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دیکھ. جو شعر پڑھنا تھا وہ ذہن سے نکل گیا ہے. چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دیکھ، شکل میں اخباریت کے آ گیا شیطان دیکھ. ارے نسل ان کی کہہ رہی ہے، نسل ان کی کہہ رہی ہے آج مرجع کو برا. نسل ان کی کہہ رہی ہے آج مرجع کو برا. کل جو کہتے تھے نبی پر آ گیا ہجیات، کل جو کہتے تھے نبی پہ آ گیا ہجیات. یہ پورا کلام 10-12 شعر ہے.
شعر 10-12 شعر اس میں واقعی میں نے جب کہ کوئی بھی چیز انسان اگر آپ حق پہ ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اور یہ واقعاً حسینی والے کبھی نہیں ڈرے، اپنی جان کو نچھاور کر دیا. اور آج بھی دیکھ لیجئے ایران میں بھی یہی مسئلہ ہے، بات چھپتی جا رہی ہے. ایران میں بھی یہی مسئلہ ہے. امریکہ نے کہا کہ جو ہے میں تمہارے اس ٹھکانے پہ ماروں گا، پبلک آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، پبلک آ کر سامنے کھڑی ہو گئی. اس علاقے پہ ماروں گا، پبلک آ کے کھڑی ہو گئی سامنے. اس علاقے پہ ماروں گا، پبلک آ کے کھڑی ہو گئی سامنے. اب آپ دیکھیے کہ کتنا جذبہ ہے. یہ موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے. موت سے ڈرنے والے وہ لوگ تھے جو بنکروں میں چھپے ہوئے تھے. یہ موت سے نہیں ڈرنے والے. میں آج ہی یہ جو ہے جب مقالہ پڑھ رہا تھا اس میں جب یہ 8 سال عراق سے جو ہے جنگ ہوئی تھی ایران کی، اس سلسلے سے جب میں مقالہ پڑھ رہا تھا اس میں جو ہے فکرہ تھا کہ ایک ماں تھی، اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں شہید ہو گئے تھے. دیکھیے نیا نیا جب انقلاب آیا تھا خمینی صاحب کے دور میں، چاروں بیٹے شہید ہو چکے تھے اور وہ معصومہ کے در پہ کھڑی تھی اور اس کے ماتھے پہ شکن تک نہ تھی، یعنی گھبرائی ہوئی نہیں تھی. ارے لوگوں نے پوچھا تمہارے 4 بیٹے تھے، چاروں مر گئے، اب کیا کرو، اب کیا کرو گی؟ کہا اگر اللہ مجھے اور بھی اولاد دیتی تو اسلام کے نام پہ قربان کر دیتی. یہ ہے مائیں، تب جا کے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. بغیر اس کے، اس جذبے کے اسلام یہاں تک نہیں پہنچا. شام غریبہ میں بھی جب روز عاشورہ نمودار ہوا صبح صبح تو سب لوگوں نے اپنی جان کو قربان کیا، کوئی نہیں ڈرا، کوئی نہیں. 4 محرم آ گئی عزیزوں، اور مومن 4 محرم کو ایک دوست کا ذکر کیا جاتا ہے. دیکھیے دوستی بھی واقعی میں سوچ کے آیا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں پڑھوں گا کچھ جملے فضائل کے سلسلے سے کہ دوستی کیا معیار ہوتی ہے، کہ انسان اگر کوئی سچا دوست ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. دوستی کی مثال کربلا میں دے دی گئی. کربلا نے ہر درس سکھایا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. عزیزوں یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، خیمے ہٹا دیے گئے، خیمے ہٹا دیے گئے. اب ملعونوں کا لشکر آ رہا ہے. جیسے جیسے لشکر آتا تھا زینب پریشان ہو جاتی تھی. زینب نے حسین کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھیا ارے لشکر ادھر کا رہا کا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کیا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کہا زینب نے آپ کے بچپن کا دوست حبیب تو ہے نا، حبیب ابن مظاہر، اس کو خط لکھ کر بلوا لیجئے بھیا، اسے خط لکھ کر بلوا لیجئے. حبیب ابن مظاہر کو مولا نے خط لکھنا شروع کیا. حبیب ارے حبیب سلام ہو تجھ پر حسین کا، حبیب جلدی آ جانا، حبیب چلے آؤ کربلا، اس لیے کہ تیرا آقا نغے یادہ پہ گھر گیا ہے، جتنا ہو
سکے جلدی آ جانا۔ ارے خط لکھا، لکھنے کے بعد قاصد کو دیا، ارے قاصد کوفے پہنچا، حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دخل باب کیا۔ حبیب اندر کھانا نوش فرما رہے تھے، دروازے کو کھولا، کھولنے کے بعد کیا دیکھا؟ قاصد امام حسین ہے۔ ارے تڑپ گئے، قاصد نے امام حسین کا خط دیا۔ بس دو جملے مسائل کے، میں مسائل زیادہ پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو رو لیا کرو، چیر بھر کے رو لیا کرو۔ ارے آج کل نہیں پتا کہ موت کب آ جائے، ارے حسین پہ دل کھول کے گریا کر لو۔ اب یہ نہیں رہا وقت کہ ہم جوان ہیں تو موت نہیں آئے گی۔ ارے رو لو عزیزو جتنا ہو سکے۔ میں بارہا مجلسوں میں کہتا ہوں کہ میرا پانچواں امام، میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ جب بھی میرے جھٹ کے مسائل پڑھے جائے نا تو ایسے گریا کیا کرو کہ جیسے ضعیف ماں کئی الجوان کے راستے پہ۔ رو لو عزیزو، رو لو۔ نہیں ایسے نہیں روتے، بلند آواز سے روتے ہیں، بلند آواز سے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں بلند آواز سے۔ حبیب کو خط ملا، حبیب نے بوسہ لینا شروع کیا۔ ارے کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ارے کبھی منہ سے چھوڑتے ہیں۔ کیا دوستی تھی حبیب کی، کبھی ارے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ارے خط کو کھولا، جیسے ہی کھولا، کھولنے کے بعد حبیب نے خط کو پڑھا۔ خط پڑھتے جا رہے ہیں، ارے آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا حبیب کیا ہوا، حبیب کیا ہوا؟ کہا حسین نے بلایا ہے۔ اب بیوی کا بھی امتحان لے رہے ہیں حبیب، بیوی کا بھی امتحان لے رہے ہیں حبیب۔ کہا کہ حسین نے بلایا ہے، وہ ڈر گئے، آدھا میں گر گئے ہیں، کیا میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ ایک مرتبہ بیوی نے کہا ہے حبیب یہ لو میری چوڑیاں تم پہن لو۔ ارے حسین بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ جاؤ کہ نہ جاؤ۔ کوفے کا ماحول بہت خراب تھا، کوفے کا ماحول ارے بہت خراب تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا ارے کوفے کے دروازے پہ جاؤ، کھڑے رہو، ارے میں آؤں گا، اس کے بعد وہاں سے چلا جاؤں گا، ارے وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے چلا جاؤں گا، بس دو فکر مسائل کے سن لیجیے گا۔ ارے وہ غلام وہاں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد وہاں کھڑا رہا، کافی دیر ہو گئی حبیب نہ پہنچے، کافی دیر ہو گئی حبیب نہ پہنچے۔ ارے غلام نے اب حبیب جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ غلام گھوڑوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ ارے غلام گھوڑوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ ارے گھوڑے اگر حبیب نہ آئے، میرا آقا نہ آیا تو یہ غلام ارے تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جائے گا۔ حبیب نے ماں کو پیٹا، آئے میرا آقا حسین، آئے میرا آخری فکرہ مسائل کا، آئے میرا آقا حسین۔ ادھر سے حبیب نکلے، حبیب نکلے ہیں نا، امام حسین خیمے سے نکلے، نکلنے کے بعد آواز دی اکبر ادھر آؤ، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ ارے عدل محمد ادھر آؤ، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ قاسم ادھر آؤ، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ عباس ارے ادھر آؤ، میرا بچپن کا آخری فکرہ مسائل کا، ارے میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ ادھر حبیب ارے کربلا پہنچے، امام حسین استقبال کے لیے حبیب کی آگے بڑھے، ارے حبیب کو سینے سے لگایا۔ ارے ابھی حبیب اور امام حسین میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ارے خیمے سے آواز آئی، ارے حبیب
دعا کر رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فَلَا تَسْلِمَ لِلَّهِ مَاتَ الْحُسَيْن۔